بہلول نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا کہ ایک نوسرباز اس کا یہ کھیل دیکھ کر اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا؟ تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ بہلول نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ سکے تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ نوسرباز نے پوچھا، وہ کیا؟ بہلول نے شرط رکھی کہ پہلے تم گدھے کی طرح ڈنچو ڈنچو کی آواز نکال۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ بہلول ہنسا اور بولا، عجیب گدھے ہو بھائی تم، کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں تو بولا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہ پہچانتا؟ اور نوسرباز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک دفعہ ایک شخص حج کو گیا۔ حج پر جانے سے پہلے اس شخص نے اس وقت کے قاضی کے پاس 1000 اشرفیہ بطور امانت رکھوائی اور قاضی صاحب کو وصیت کرتے ہوئے بولا کہ زندگی و موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں حج کر کے واپس نہ آ سکا اور میری موت واقعہ ہو گئی تو تم ان اشرفیوں میں سے جو تمہارا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا۔ اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص اپنے حج پہ روانہ ہو گیا، مگر افسوس کہ قضا اس کے طاق میں تھی۔ راستے میں ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچے یتیم و بے آسرا ہو کر قاضی صاحب سے اپنے باپ کی امانت مانگنے آ گئے، تو قاضی صاحب اس شخص کے قول کے مطابق جو اس نے قاضی صاحب سے کی تھی کہ جو تمہارا دل چاہے ان اشرفیوں میں سے میرے بچوں کو دے دینا، تو قاضی صاحب نے 100 اشرفیہ دیتے ہوئے بولا کہ تمہارے باپ کے قول کے مطابق جو میرا دل چاہے گا وہ میں تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیہ لینا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جس کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ بچے بولے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پونچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ بہلول ان لڑکوں کے ساتھ قاضی صاحب کے پاس چلا گیا اور قاضی صاحب سے بولا کہ تم ان بچوں کو ان کا حق کیوں نہیں دے دیتے؟ قاضی صاحب بولے، اچھا تو اب یہ چالاک لڑکے تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں۔ کئی لوگوں کے سامنے ان بچوں کے باپ نے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں، تو پھر یہ بچے اب 100 اشرفیہ لینے سے انکار کیوں کر رہے ہیں اور مجھے خواہ مخواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں؟ قاضی جی، یہ قول ضرور ہوا ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، ان بچوں کے مرحوم باپ کے قول کے مطابق جو آپ کا دل چاہے وہ ان بچوں کو دے دے۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیہ چاہتے ہیں اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دے۔ قاضی صاحب بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کرتے ہوئے ان یتیم بچوں کو ان کا حق دلوایا۔